بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورہ اعراف کے 5ویں رکوع کی آخری آیتیں اور 6واں رکوع مکمل اس وقت تلاوت کیا گیا۔ یہ 5واں رکوع اس سے پہلے سبق میں شروع ہوا، جس میں اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور دنیا میں تکبر اختیار کرتے ہیں، بڑائی اختیار کرتے ہیں، اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں، دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے اور اللہ کے احکام سے تکبر کرتے ہیں، حق سامنے آنے کے بعد قبول نہیں کرتے، اور کبر کی علامت یہی بتائی گئی ہے، حق سامنے آنے کے بعد انکار کرنا کبر کی علامت ہے۔ تو عنہا اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ اب دروازے نہیں کھولے جانے کا مطلب آپ کو بتایا گیا، اعمال کے اوپر چڑھنے کے وقت بھی نہیں کھولے جائیں گے، جب روح لے جائے گی ایسے لوگوں کی تو اس وقت بھی دروازے نہیں کھلیں گے، بلکہ ان کو سجین میں رکھ دیا جائے گا، ان کے نام اعمال اوپر سے ان کی روح کو پھینک دیا جائے گا۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکتے، اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں نہ چلا جائے۔ ظاہر بات ہے سوئی کے ناکے میں اونٹ کہاں سے جا سکتا ہے؟ جب اونٹ سوئی کے ناکے میں نہیں جا سکتا تو یہ لوگ جنت میں بھی نہیں جا سکتے۔ بہرحال ان کا انجام بتایا گیا، جہنم ہے، اوڑھنا بچھونا دونوں بھی آگ ہوگی ان کی، لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش۔ دنیا میں تو آدمی چند دن کے لیے انتہائی نرم اور گرم، نیچے سے نرم گدا ہوتا ہے، اوپر سے گرم اوڑھنا ہوتا ہے، لیکن میرے بھائیوں یہ عیش، یہ آرام، یہ اسباب، یہ سامان چند روزہ ہے، اس کے بعد جہنم میں ان کا حال یہ ہوگا کہ ان کے نیچے بھی آگ ہوگی، اوپر بھی آگ ہوگی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، ظالمین کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، ظلم کرنے والوں، حق سے ہٹے ہوئے لوگوں، نا انصافی کرنے والوں، ہر ایک کے ساتھ۔ سب سے بڑی نا انصافی تو اللہ کے ساتھ کرتے، سب سے بڑا ظلم اللہ کے ساتھ ہے کہ انسان اللہ پر ایمان لانا ہے، ایمان نہ لائے۔ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ آدمی کو اللہ کی ماننا چاہیے، اللہ کی نہ مانے، اس سے بڑا کوئی اور ظلم نہیں۔ ظلم بولے تو وہ اردو کا ظلم نہیں، کسی پر زیادتی کرنا، ظلم کرنا۔ بہت سے ایسے لوگ دنیا میں ہیں جو لوگوں کے ساتھ تو بڑی ہمدردی کا معاملہ کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ تو بڑی ہمدردی جتا رہے، لیکن اللہ کے رسول کے احکامات کو، اللہ کے رسول کی سنتوں کو توڑ رہے، اور ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں بھی ظالمین میں سے ہوں۔ کبھی کبھی آدمی کی نظر میرے بھائی اس طرف نہیں جاتی، سب سے بڑا ظلم ہوتے رہتا، لیکن وہ سمجھتا کہ میں بڑا عادل ہوں، بڑا منصف ہوں۔ ایران کا ایک شاعر
دہلی کو آیا تھا جو نعتیں بڑی اچھی کہتا تھا. لوگوں میں مشہور تھا کہ بھئی نعت لکھنے والا، نعت کہنے والا شاعر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں بڑے اچھے اشعار کہتا ہے. تو لوگ اس سے ملنے کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے پہنچے. تو ایک بزرگ بھی چلے گئے، ان کو یہ معلوم ہوا فلانا نعت لکھنے والا، پڑھنے والا شاعر آیا ہوا ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ وہ داڑھی موڑتے بیٹھا ہوا ہے. تو بزرگ نے اس سے کہا، آغا ریشمی تراشی، داڑھی مونڈتے ہو؟ تو اس نے کہا، ہاں داڑھی مونڈ رہا ہوں، کسی کا دل نہیں چھیل رہا ہوں. تو ان بزرگ نے فرمایا، ارے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چھیل رہا ہے، حضور کے چہرے کو بگاڑ رہا، حضور کی سنت تجھے پسند نہیں ہے. ہاں یہ سمجھتا ہے کہ کسی کا دل نہیں چھیل رہا، حضور کو تکلیف پہنچا رہا تھا. تو ایسا اثر ہوا اس شاعر کے اوپر کہ اس نے اس وقت سے سنت کو اپنا لیا. تو غرض میرے بھائیوں، ظالمین سے مراد وہ لوگ جو اللہ کے احکام کو توڑتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں، یا اللہ کے احکام کو نہیں اختیار کرتے، گناہ کرتے، فسق و فجور میں مبتلا ہوتے، یہ بھی ظالمین میں شمار ہے قرآن کی اصطلاح. پھر آگے ایمان والوں کا، اعمال صالحہ اختیار کرنے والوں کا انجام بتایا گیا کہ جو لوگ ایمان لائے، اعمال صالحہ اختیار کرے. اور ہم طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتے. جو کر سکتا ہے انسان وہی بولے اللہ میں، جو نہیں کر سکتے وہ کرو بولے ہی نہیں. اس واسطے لوگ بولتے ہیں صاحب ارے اللہ کا حکم پورا کرنا بہت مشکل ہے صاحب، دین پہ چلنا ہم مشکل بنا لیے. فی نفسی ہی مشکل نہیں، جو انسان کر سکتا ہے اللہ نے اسی کا حکم دیا. ہمارے اختیار میں جو چیز نہیں ہے، جو نہیں کر سکتے اس کا حکم بھی اللہ نے فرمایا کہ یہی لوگ جنت والے ہیں جس میں ہمیشہ ہمیشہ نہیں. پھر ایک ان کی حالت بتائی گئی جو اس سے پہلے سبق میں آپ سن چکے ہیں کہ اگر دنیا میں جنتیوں کے آپس میں کچھ اختلاف ہو گیا تھا، کچھ رنجش آ گئی تھی دلوں میں، تو اللہ فرماتے ہیں اس رنجش کو بھی ہم نکال دیں گے، دھو دیں گے، تاکہ جنت میں جانے کے بعد ذرہ برابر ان کی مزاج کے، طبیعت کے خلاف نہ ہو. کہ انسانی مزاج کے خلاف بات ہے کہ جس سے اس کو اختلاف ہوتا ہے، جس سے اس کی لڑائی ہوتی ہے، جس سے دل میں کوئی بات آ جاتی ہے، اس کو دیکھنا پسند نہیں کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ شانو یہ انتظام کریں گے. جیسے روایتوں کی روشنی میں آپ کو بتایا گیا، پلسرات جہاں پر ختم ہوگا وہاں پر ایک پانی پلایا جائے گا. اس پانی کی خصوصیت یہ ہوگی جب پلایا جائے گا تو دلوں سے سب رنجشیں وغیرہ ختم ہو جائیں گے، اور سب کے سب ایک دوسرے کے بھائی ہو جائیں گے، سب کو ایک دوسرے سے محبت ہو جائے گی. حق تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی. وقال الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، وہ لوگ کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو اس کی ہدایت دی، جنت میں پہنچا دیا. حضرات مفسرین نے فرمایا ہدایت کے مختلف درجات ہیں. سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ آدمی کفر سے، شرک سے بچ جائے، یہ سب سے پہلی ہدایت ہے، یہ درجہ. اس کے بعد ہدایت کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کا قرب، اللہ کی جانب لے جانے والا راستہ. اب اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کے درجات لامتناہی ہے. اسی واسطے انبیاء بھی اور امام الانبیاء بھی آخری وقت تک اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کرتے رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہدایت مانگتے رہے. ایک چیز نہیں ہے کہ وہ حاصل ہو گئی اب ضرورت نہیں ہے، یہ تو بس آگے بڑھنے کی چیز ہے. سب سے آخری درجہ حضرات مفسرین نے فرمایا جنت کا دخول ہے، جنت میں داخلہ مل جانا. اسی واسطے ہدانا بولے ان لوگ. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے ہم کو یہاں تک پہنچا دیا، یہاں تک کی ہدایت دے دی، جنت میں داخلے تک کی ہدایت دی. اس واسطے میرے بھائیوں ہر آن ہم ہدایت کے محتاج ہیں. اس وقت جس جگہ پر ہے اس سے آگے بڑھنے کا ہر شخص محتاج ہے، اس لیے کہ اللہ کے قرب کی کوئی انتہا نہیں ہے، لہذا ہدایت کے درجات کی بھی کوئی انتہا نہیں. پھر آگے وہ لوگ اس بات کا اقرار کریں گے اگر اللہ ہدایت نہیں دیتا تو ہم یہاں تک نہیں پہنچ سکتے. پھر وہ لوگ کہیں گے لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ہمارے پیغمبر، ہمارے پروردگار کے رسول حق لائے، ہمارے پاس حق آ گیا. اور آواز دی جائے گی ان کو تلکم الجنہ، یہ جو جنت ہے اورثتموہا، جس کے تم وارث بن گئے. وارث بننے کا مطلب پورے طور پر اس جنت پر تمہاری ملکیت ہے، تھوڑے دن کے لیے نہیں دیا جا رہا، عارضی طور پر نہیں ہے تم یہاں پر، یا تم کرائے کے لیے نہیں ہے کہ بھئی کرایہ بھرنا ہے.
عاریتن نہیں ہے کہ کچھ دن کے بعد چھین لیا جائے گا، وارث بن گئے. وارث کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے کسی کے انتقال پر اس کے بیٹے اس کے مال کے وارث بن جاتے ہیں، مطلب پورے طور پر ان کا حق متعلق ہو جاتا، کوئی طاقت ان کو اس حق سے محروم نہیں کر سکتی. اللہ کی طرف سے مقرر ہے جو وارثین ہیں، جیسے اولاد ہے، بیوی ہے، جس کا جو حصہ ہے وہ اپنے حصے کا پورے طور پر حقدار ہو جاتا. تو تم لوگ جنت کے حقدار ہو گئے. کس سبب سے؟ بما کنتم تعملون، تمہارے اعمال کے سبب سے. اس واسطے میرے بھائیوں اور بزرگوں، اعمال کی فکر کرنا، یہ وہ دھوکوں میں نہیں پڑ جانا. بعض لوگ دھوکوں میں پڑ جاتے، اسی واسطے اللہ میں جگہ جگہ اعمال کی طرف متوجہ کرے. یہ جنت جو ملی تم کو اعمال کی وجہ سے ملی. اب بعض لوگ بولتے صاحب اللہ کے فضل سے جنت ملتی، عمل کرنے کی کیا ضرورت؟ اللہ کا فضل ہو جانا، اللہ کا کرم ہو جانا. ہاں، اعمال بھی اللہ کے فضل سے توفیق ملتی. سبب تو اللہ اعمال کو بنائیں گے. جس کے اچھے اعمال ہوں گے ان کو اچھا بدلہ ملیں گا، جس کے برے اعمال ہوں گے برا بدلہ ملے گا. یہ بات پکی ہے سمجھنا. اس کے بعد آج کا سبق شروع ہو رہا ہے. ابھی آخرت کے احوال اللہ بیان فرما رہے ہیں. قرآن پاک میں بہت سے احوال بیان کرے اللہ آخرت کے، اور یہی اصل فکر ہے میرے بھائیوں. بنیادی جن چیزوں پر ہمارا عقیدہ ہے، بہت سی باتیں ہیں، اس میں سے بنیادی 3 باتیں بتاتے علماء. ایک توحید، دوسرے رسالت، تیسرے آخرت. اور یہ بھی فرمایا ہے مفسرین نے کہ جس کا آخرت پر جتنا یقین مضبوط ہوگا اس کی زندگی میں اتنا ہی سدھار ہوگا. اس واسطے میں آخرت کے مضامین کو خوب سننا. اسی دن کی تیاری کے لیے ہے ہم دنیا میں، اسی دن کی تیاری کرنا ہے. اسی واسطے اللہ نے قرآن پاک میں مختلف حالات بیان فرمائے. آج جو حالت بیان کی جا رہی ہے وہ جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ بولے تو آپس کی گفتگو. اگرچہ کہ جنت اور جہنم بہت دور ہے، جنت کے اثرات 500 سال پہلے سے شروع ہو جائیں گے، ایسے ہی جہنم کے اثرات بھی 500 سال کا مطلب ابھی 500 سال چلے تو جہنم آئیں گی. اس سے پہلے اس کی لو، اس کی گرمی، اس کا دھواں شروع ہو جائیں گے. ابھی آپ چلیں گے تو 500 سال چلنے پر جنت آئیں گی، مگر وہیں سے اس کی خوشبوئیں، اس کی ہوائیں، اس کے اثرات شروع ہو جائیں گے. اتنی دوری ہونے کے باوجود قرآن پاک کی بہت سی آیات میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جنتی لوگوں کو اللہ جہنمیوں کو دکھائیں گے، جہنمیوں کو جنتیوں میں دکھائیں گے. اب تو یہ زمانے میں سمجھنا مشکل نہیں ہے نا بھائی. یہاں بیٹھ کے امریکہ کو دیکھ لے رہا، کتنی دور ہے وہ. انسان اللہ کے دیے ہوئے دماغ کو استعمال کر کے ایسے آلے نکال لیا کہ دور دور کی چیزیں دیکھ لے رہا، تو پھر جنتی جہنمیوں کو دیکھ لیں گے، بات ہو جائے گی. یہاں بیٹھ کے امریکہ سے بات کر لے رہے اطمینان سے، بات بھی کر رہے، دیکھ رہے بھی. تو دنیا میں ایسی چیزیں نکل گئی تو آخرت میں میرے بھائیو اللہ بتا دیں گے، گفتگو ہوں گی، کیا بعید ہے. بہرحال کسی طریقے سے اللہ تعالی شانہ جنتیوں کو جہنمیوں کو دکھائیں گے، جہنمیوں کو جنتیوں کو دکھائیں گے. کیوں دکھائیں گے؟ اس کی وجہ بھی بتائی ہے مفسرین. اس واسطے دکھائیں گے کہ جنتیوں کی مسرت میں اور اضافہ ہو جائے اور جہنمیوں کی حسرت میں اور اضافہ ہو جائے. جنتی لوگ جب دیکھیں گے کہ اللہ نے ایسے عذاب سے ہم کو بچا لیا، ایسی خطرناک جگہ جانے سے ہماری حفاظت فرما لی، تو ان کی مسرت میں اور اضافہ ہو جائے گا. اور جہنمی لوگ جب دیکھیں گے جنتیوں کی نعمتوں کو، ان کے آسائش کو، ان کے آرام کو، ان کی سہولتوں کو، ان کی جی کی چاہتوں کو، تو ان کی حسرت میں اور اضافہ ہو. کاش ہم بھی کچھ اچھے کام کر لیتے دنیا میں. اختیار سے آدمی جائیں گا نا، جنت میں بھی اختیار سے جائیں گا، جہنم میں بھی اختیار سے جائیں گے. افسوس کریں گے، ان کے افسوس میں حسرت میں اور اضافہ ہو جائے، اس کے لیے اللہ نے دکھائیں گے. تو میرے بھائیوں کچھ گفتگو ہوگی وہ اللہ بیان کرے، اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑی میرے بھائی اس میں نصیحت ہے. اگرچہ آدمی دل کے کان سے سنے، دل میں اتارنے کی کوشش کرے. یہ ایسی آیتیں ہیں جنت کے حالات، جہنم کے. اسی بات سے مفسرین نے قرآن پاک کے آداب میں سے ایک ادب یہ بتایا ہے، جب جنت کے حالات سامنے آئے تو اس انداز میں آدمی سنے، ایسا تاثر لے کہ اس کے چہرے پر ایک بشاشت ظاہر ہو جائے، خوشی کے آثار نمایاں ہو جائے، اور اللہ سے امید رکھے انشاءاللہ مجھے بھی یہ نعمتیں ملی. ظاہر بات ہے کوئی چیز ملنے والی ہے وہ تو خوشی ہوتی نا انسان. ارے بھائی آپ کو 2 لاکھ کی چٹھی اڑ گئی، ارے میری اڑ گئی، چہرہ ہی بتاتا اس کا. دیکھنے والے کیا بات ہے، تو بہت خوش معلوم ہو رہا ہے، ارے 2 لاکھ روپے مل رہے ہیں میرے کو.
تو بھائی جنت کی نعمتیں جب ہمارے سامنے آئے اور ہم سنیں اور ہم اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے تو آدمی کو خوش ہونا چاہیے. اور جہنم کے عذابات اور وہاں کے حالات جب سامنے آئے تو آدمی کو خوف میں مبتلا ہو جانا چاہیے, ایک لرزہ طاری ہو جانا, چہرے سے سمجھ میں آ جائے کہ کوئی خوف کی بات سن رہا ہے, کسی چیز سے ڈر رہا, لرز رہا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب اس طرح کی آیتیں نماز میں پڑھتے تو قابو نہیں پا سکتے تھے اپنے اوپر, بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے. بہت سے حالات ہیں بزرگوں کے, بعض گناہوں میں پڑے ہوئے لوگوں کے بھی حالات ہیں کہ اس طرح کی آیتیں سنے تو ان کی زندگی بدل گئی. تو میرے بھائیو اس انداز میں آدمی سنے یقین کے ساتھ, یہ سب حالات اللہ کی قسم ہونے والے ہیں. ایک ایک حالت جو اللہ نے بیان فرمائی یہ کوئی فرضی باتیں نہیں ہیں, یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کسی فلسفی کی کہ بھائی ہو بھی سکتا نہیں بھی ہو سکتا. اپنے یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ نے فرمایا ہے, اور جو اللہ فرماتے وہ ہو کے رہتا. آج تک جتنی باتیں فرمائے وہ ہو کر رہی, اور جیسے بولے ویسے ہی من وعن ہوئی, اور اللہ کی قسم آگے بھی ویسے ہوئی. ہم سب کا ایمان یقین کے ساتھ سننا میرے. چنانچہ اللہ فرماتے تو بہرحال یہ دونوں کا آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنا اور ایک دوسرے سے کلام کرنا یہ قرآن پاک کی بہت سی آیات میں آیا ہے. چنانچہ سورہ صاد کے اندر اللہ نے دو دوستوں کا حال بیان فرمایا. ایک دوست ایمان والا تھا, دوسرا دوست بے ایمان تھا, اور یہ دوست کو ہمیشہ کہتا تھا آخرت نہیں ہے, جنت نہیں ہے, جہنم نہیں ہے, سب بیکار باتیں ہیں, تم مت سنو یہ باتیں, اس طرح بہکاتا تھا. لیکن اللہ کا کرم ہوا کہ انہیں بچ گیا. تو یہ جنت میں بیٹھے بیٹھے اس کے دل میں خواہش پیدا ہوں گی, وہ جو میرا دوست تھا جو بہکاتا تھا, بھٹکاتا تھا, آخرت نہیں ہے بولتا تھا, آخرت سے ایمان لانے سے روکتا تھا, وہ کس حال میں ہے. تو اللہ اسی وقت اس کو بتا دیں فرآہ فی سواء الجحیم, تو وہ دیکھے گا کہ وہ جہنم کے بیچوں بیچ پڑا ہوا ہے. یہ اللہ کا شکر ادا کرے گا, کرم ہو گیا اللہ کا, میں اس کے باتوں میں آتا تو میں بھی جہنم میں چلا جاتا, میں بھی اس کے ساتھ آج جہنم میں ہوتا. تو یہاں پر بھی یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھا جائے گا, جنتی جنت میں سے جہنم والوں کو دیکھیں گے, جہنمی جہنم میں سے جنت والوں کو دیکھیں گے, اور دونوں کی گفتگو. یہاں پر اللہ نے دونوں کی گفتگو کو بیان فرمایا. جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے, جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے, فیصلہ ہو جائے گا. ونادى اصحاب الجنہ, پکاریں گے جنت والے. کس کو پکاریں گے؟ اصحاب النار, جہنمیوں کو. دل دل میں میرے بھائیوں دعا کرتے رہنا کہ یا اللہ جہنمی ہونے سے ہم کو بچا لے. معمولی جگہ نہیں ہے میرے بھائیوں, بہت خطرناک جگہ ہے, آگے آ رہی ہے تفصیل. تو جنتی لوگ جہنمیوں کو پکاریں گے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا, ہم نے پا لیا ہے جو کچھ ہمارے پروردگار نے ہم سے وعدہ کیا تھا حق. اللہ نے بہت وعدے کرے نا, اللہ نے ایمان لاؤ, میری مانو, تھوڑے دن اپنے جی کی چاہت کے خلاف کر لو, تھوڑے دن میرے احکام پہ چل لو, میں جنت دوں گا, ہمیشہ کی جنت, ہمیشہ کا آرام. وہاں پر بڑے بڑے محلات ہیں, وہاں پر حور ہے, وہاں پر غلمان ہے, وہاں پر میوے ہیں وغیرہ وغیرہ, 4 قسم کی نہریں, میری سب تفصیلات ہے نہیں. تب جنتی لوگ جنت میں جانے کے بعد وہ لوگ جہنمیوں سے کہیں گے کہ ہمارے رب نے ایمان کی اعمال صالحہ کی بنیاد پر جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ حق پا لیا, ہم جو جو وعدے تھے سب ہم کو مل گئے. فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا, کیا تم بھی پا لیے جو کچھ تمہارے رب نے تم سے کیا تھا وعدہ حق. ظاہر بات ہے جنتیوں کو تو یقین ہوگا نا بھائی, مگر یہ کئی کو بولیں گے ذرا ان کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے لیے بولیں. نمک چھڑکے ایسی بات ہو جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک بچہ فیل ہو گیا, دوسرا پاس ہو گیا. اب ملاقات ہوئی تو نے کیا بتا رہے تم بھی آ رہو, فیل ہو گئے, ہمارے ساتھ محنت کر لیتے تو تمہارے کو بھی آج کامیابی مل جاتی. اب فیل ہو گئے, کیا کر رہے تم, مل گئی نوکری. اب نے کیا تھا, ارے صاحب زخموں پہ نمک مت چھڑکو, پہلے ہی میں شرمندہ ہوں, تم اور زیادہ شرمندہ کر رہے ہیں. تو یہ جو جنتی لوگ ان سے پوچھیں گے, یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے یقین میں کمی ہے. جب جنت کے وعدے اللہ کے پورے ہوئے تو جہنم کے وعدے بھی پورے ہوں, مگر ان کے غم میں, ان کی حسرت میں, ان کے افسوس میں اضافہ کرنے کے لیے پوچھیں گے. فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا, ان سے اگلوائیں گے کیا تم بھی پا لیے جو کچھ تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا حق. تم سے کیا وعدہ کیا تھا,
دیکھو میری نہیں مانیں گے، ایمان نہیں لائیں گے، اعمال صالحہ اختیار نہیں کریں گے، چند روزہ دنیا کی زندگی میں منچاہی چلائیں گے، اپنی مرضیات چلائیں گے، جی کی چاہتوں پر چلیں گے، بےہودگیاں کریں گے، تو تم کو جہنم میں جانا پڑے گا، وہاں پر آگ ہے، اس میں جلنا پڑے گا، وہاں پہ اس طرح کے عذابات ہے، وہاں پر سانپ ہے، بچھو ہے وغیرہ، یہ سب پالیے۔ قالوا نعم، تو جہنمی لوگ کہیں گے ہاں، کیوں نہیں صاحب پالیے ہم بھی۔ اس کے بعد ایک آواز دینے والا آواز دے گا، فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، ایک ہو سکتا کسی فرشتے سے اللہ کہلوائیں گے، ایک آواز دینے والا آواز دے گا ان دونوں کے درمیان کہ اللہ کی لعنت ہو ظالمین کے اوپر۔ یہ جو جہنمی لوگ ہیں جو اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں کرے اور اپنی منچاہی چلاتے رہے دنیا کے اندر اور جی کی چاہتوں پر چلتے رہے، نہ ایمان لائے نہ اعمال صالح اختیار کرے، ایسے ظالمین پر اللہ کی لعنت ہو، یہ کہے گا فرشتہ۔ اب کیا حال تھا ان کا وہ آگے بیان کر رہے ہیں۔ اصل میں بعض مرتبہ ان کا دنیا میں حال بیان نہیں کرے تو ہم کو سمجھ میں آتا رہے صاحب بیچارے بولتے ہیں، بیچارے نہیں ہیں ان لوگ حیج عذاب کے مستحق۔ اللہ دنیا میں کئی مرتبہ میرے بھائیوں موقع دیتے، اللہ زندگی دیے، اللہ جسم دیے، اللہ حیات دیے، اللہ ہزاروں نعمتیں دیے، اللہ کی نعمتیں کھا کے اللہ کا انکار، اللہ کے راستے سے روکنا، اللہ کے راستے میں کجی اور ٹیڑھ نکالنا، خود بھٹکنا دوسروں کو بھٹکانا، اللہ کے ساتھ بغاوت، ایسے باغی کا انجام کیا ہونا چاہیے بولے؟ ملک کا جو باغی ہوتا ہے نا اس کو سولی پہ چڑھا دیں سیدھا، تو ہمارے ملک میں رہنے کے قابل نہیں ہے، تیری سزا تو موت ہے، موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا۔ تو میرے بھائیو اللہ کی سلطنت میں، اللہ کی حکومت میں ایک ایک روئے کے اوپر، ایک ایک بال کے اوپر اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کے ساتھ بغاوت۔ بتا رہے اللہ میں کیا حال تھا ان کا دنیا میں۔ اب یہ حال دیکھ کے میرے بھائیو اپنا حال درست کر لینا۔ ظالمین سے کون مراد ہے؟ جن کے اوپر اللہ کی لعنت ہو رہی، جو جہنم کے مستحق ہو گئے، اور جہنم میں اللہ نے جو جو عذابات کے وعدے فرمائے تھے وہ پورے وعدے ہو رہے ہیں ان کے اوپر۔ سب سے پہلی بات اللہ فرماتے ہیں الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو روکتے تھے اللہ کے راستے سے۔ اتنا بڑا جرم ہے بولو، خود تو نہیں آ رہی دوسروں کو بھی روک رہی۔ کیسے بڑے بڑے ہیں میرے بھائیوں گرو گھنٹالہ دنیا میں، کروڑوں لوگ لاکھوں لوگوں کے لیے میرے بھائیوں ذریعہ بن گئے۔ فرعون ہے، کتنے لوگوں کے لیے ذریعہ بن گیا ہوں۔ اگر فرعون اللہ کی بات مان لیتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا لیتا، اور کتنی مرتبہ اللہ فرعون کو موقع دیا۔ اب پڑھے نا پیچھے، آگے بھی آ جائیں گے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات۔ 9 عذابوں میں مبتلا کرے اللہ نے، 9 آیات، 9 آیتیں ہیں، 9 نشانیاں، ایک ایک عذاب میں مبتلا ہوئے، پھر گڑ گڑاتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، دعا کرو بولے، موسیٰ علیہ السلام دعا کرے، عذاب ٹل گیا، پھر وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی اب بھی ہے۔ میرے بھائیو اللہ موقع دیتے، اختیار دیے اللہ، انبیاء کو بھیجے، لمبا چوڑا نظام بنائے، کھیل کود نہیں ہے یہ زندگی۔ آگے وہی آ رہا، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل کود بنا لیے، مسخرہ پنا ہے کیا؟ اتنا بڑا نظام اللہ نے چلائے اور ہدایت کے اتنے ذریعے اللہ نے پیدا فرما دی۔ تو یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکتے تھے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اللہ کے راستے میں ٹیڑھ نکالنے کی کوشش کرتے تھے۔ اب کیا کرنا ہے ان کا مشغلہ کیا ہے؟ اسلام میں کچھ تو بھی اعتراض، یہ غلط، یہ غلط، یہ ایسا نہیں ایسا ہونا تھا، یہ غلط، اسلام میں پردہ غلط، اسلام میں عورتوں کو اندر رکھنا غلط، عورتوں کے ساتھ ظلم کا معاملہ ہے، یہ ہے وہ ہے، بس یہی ان کا کام۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اسلام لا لیے وہ اسلام سے برگشتہ ہو جائے، ان کے دل کے اندر اسلام کے بارے میں شک اور شبہ پیدا ہو جائے۔ عالمی طور پر یہ کام چل رہا ہے اور چلتا رہا ہر زمانے میں۔ اسلام میں ٹیڑھ نکالنا، دین میں اللہ کے راستے میں کجی، عوج کجی کو بول، اللہ کے راستے میں کجی ہوتی کیا بول؟ بھائی ہمارے ویسا کوئی آدمی کوئی چیز بنایا تو اس میں ٹیڑھ ہو سکتی، اس میں غلطی، اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں غلطی۔ اس واسطے میرے بھائیوں وہ تو اپنا کام کر رہے، ان کا تو مشغلہ ہی یہ ہے، ان کا مقصد ہی یہ ہے، لیکن ہم مسلمان ذرا ہوش میں رہنا اور ہم ان کی باتوں میں آ کے ہاؤ صحیح ہے نہیں بولنا ہے۔ یہ بیوقوفوں کی بات صحیح ہو سکتی، اللہ کی بات صحیح ہو سکتی، ہاں ایسا ہونا تھا، میرے کو بھی ایسا ہی سمجھ میں آنا،
اور ایسا میرے بھائیوں اس کو آپ پروپوگنڈا کرتے اور اتنا بات کو پھیلاتے اور اس انداز میں بات کو چلاتے کہ اچھے اچھے لوگ متاثر ہو جائیں، اچھے اچھے لوگوں کو اسلام کے بارے میں شک شبہ پیدا ہو جائے. اور یہ تو بہت ہی بڑا میرے بھائیوں فطروں کا زمانہ ہے. اس وقت تو بہت اپنے آپ کو بچانا، اور کوئی بات اگر اس طرح کی دل میں آ رہی فوراً علماء سے رجوع ہونا، فوراً جانکاروں سے رجوع ہونا اور ان سے اپنی بات صاف کر لینا، تاکہ اسلام کے بارے میں ہمیں کچھ شرح صدر حاصل ہو جائے. اللہ کو مطلوب یہ ہے اسلام کے بارے میں تم کو شرح صدر حاصل ہو جائے، اللہ کی بات دل کو لگ جائے. ٹھیک ہے صاحب، نہیں سمجھ میں آ رہی تو یہ بولنا میں کیا، میری عقل کیا، میری سمجھ کیا، میرے کو نہیں سمجھ میں آ رہی. اللہ کی بات تو حق ہے، اللہ کی بات، اللہ کا حکم اپنی جگہ حق ہے اور بالکل صحیح ہے. میرے کو نہیں سمجھ میں آ رہا، میری عقل کا قصور ہے. مگر اب تو میرے بھائیوں ایسے بڑے بڑے دماغ والے ہو گئے، ہر معاملے میں اپنے دماغ کو لڑا رہے، دماغ کو داخل کر رہے. ایسے لوگ ٹھوکر کھا جاتے. تو اقرا فرماتے ہیں کہ ان کا مشغلہ کیا تھا؟ اللہ کے راستے سے روکنا، اور اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے اللہ کے راستے میں ٹیڑھ نکالنا، اللہ کے راستے کو غلط بتانا، اللہ کے راستے میں شکوک و شبہات پیدا کرنا. وہم بالآخرتی کافرون. اور یہ سب کئی کو ہو رہا تھا بےہد گیا. یہ کب سدھرتا معلوم؟ جس کا آخرت پر یقین نہیں ہے. آخرت پر جس کا یقین ہے میرے بھائیوں، اس کو تو اپنی فکر لگی ہوئی رہتی. انہیں تو خود صحیح راستے پر آ کر دوسروں کو صحیح راستے میں لانے کی فکر کرتا ہوں. یہ مشغلوں میں نہیں پڑتا ہوں، انہیں غلط، انہیں غلط، انہیں گمراہ، انہیں گمراہ، اس کو اپنی فکر لگی ہوئی رہتی. وہم بالآخرتی کافرون. اور وہ لوگ آخرت کا انکار کرنے والے. وبینہما حجاب. اور ان دونوں کے درمیان میں ایک حجاب ہوگا، ایک آڑ ہوگی. کون دونوں کے درمیان میں؟ جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان. وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم. اور اعراف کے اوپر کچھ لوگ ہوں گے جو دونوں میں سے ہر ایک کو ان کی صورت دیکھ کے پہچان لیں. یہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے. یہ جو اعراف کا لفظ ہے، اسی لفظ سے یہ سورہ ہے. آپ کو معلوم ہے ابھی پارا ہوا اس کا 8ویں پارے کے نصف کے بعد سے سورہ اعراف شروع ہوا. اعراف کہتے ہیں یہ اعراف یعنی عرف سے بنا، اور عرف کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو پہچانی جائے، مشہور ہو، معروف ہو. حضرات مفسرین فرماتے اعراف سے مراد ایک دیوار ہوگی دونوں کے درمیان میں، جس کا ذکر اللہ نے دوسری جگہ پر کیا سورہ حدید میں. دیکھو 3 قسم کے لوگ ہوں گے وہاں. ایک تو جہنمی لوگ. جہنمی تو ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. کافر صراحتاً جو شرک میں مبتلا رہے ان کو پلسرات پر سے بھی نہیں چلایا جائے گا، وہ تو جہنم میں چلیں گے. دوسرے ایمان والے، وہ پلسرات پر سے چلیں گے مگر پار ہو جائیں گے. تیسرے منافقین، جو ایمان والوں کے ساتھ رہتے تھے، دل میں نفاق تھا، ظاہری طور پر اپنے آپ کو ایمان والے ظاہر کرتے. تو جیسے دنیا میں یہ لوگ ایمان والوں کے ساتھ رہے، آخرت میں بھی ساتھ لگ جائیں گے. مگر جہاں میرے بھائیوں آخرت میں ایسے ایسے بعض گھاٹیاں ہیں، ایسے ایسے مراحل ہیں، بعض مراحل ایسے ہیں کہ وہاں پر بہت زیادہ اندھیرا ہوگا، گھٹا ٹوپ اندھیرا ہوگا. اس وقت ایمان والوں کے چہروں پر جو روشنی ہوگی، اس روشنی میں وہ چل رہے ہوں گے. ایک نور عطا فرمائیں گے اللہ، جس کو دوسری جگہوں پر اللہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس طرح کے ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقھا قطرہ. کچھ چہرے ہوں گے جو چمک رہے ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، نور ہوگا. کچھ چہرے ہوں گے جن کے اوپر سیاہی ہوگی، نحوست ہوگی. تو وہ جو چہرے ہوں گے ایمان والوں کے، ان کا جو نور ہوگا وہ نور میں یہ چل رہے ہوں گے. تو یہ منافقین یہ کہیں گے، منافقین جو ساتھ ساتھ رہیں گے تو وہ بھی ان کے نور میں چل رہے ہوں گے. ہماری گاڑی کی لائٹ خراب ہوگی تو دوسری گاڑی کی لائٹ میں چلے آتے نا بعض. اب ایسی جگہ پر چلیں گے جہاں پر لائٹاں نہیں ہے. سٹی میں تو ضرورت نہیں پڑتی، سٹی کے باہر نکل جاؤ گاڑی میں لائٹ ضروری ہے. ارے صاحب وہ گاڑی کے ساتھ ساتھ چلے آؤ. تو یہ لوگ بھی کیا کریں گے؟ ایمان والوں کے ساتھ ساتھ کچھ دور چلیں گے. لیکن اس کے بعد جس کو اللہ نے سورہ حدید یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، منافق مرد اور عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے انظروا، ٹھہر جاؤ. یہ لوگ تیز تیز چلے آئیں گے تو لوگ بولے ٹھہرو، نقتبس من نورکم، ہم تمہارے نور میں چلنا چاہتے ہیں.
قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، تو ان سے کہا جائے گا پیچھے پلٹو، تمہارا نور پیچھے ہے، پیچھے پلٹتے بیچ میں دیوار قائم کر دی جائے. فضرب بینہم بسور لہ باب، ان دونوں کے درمیان سور کا لفظ آیا. سور کہتے ہیں دیوار کو، آڑ کو بھی بولتے سور، وہ سور الگ ہے، سور پھونکا جائے گا، صاد سے ہے وہ، یہ سین سے ہے. بسور ایک دیوار قائم کر دی جائے گی. فضرب بینہم بسور لہ باب، اس دیوار میں ایک دروازہ ہوگا، باطنہ فی الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب. جس طرف منافقین ہوں گے اس طرف تو عذاب ہوگا، جس طرف ایمان والے ہوں گے اس طرف رحمت ہوگی. یہ خصوصیت ہوگی اس دیوار. تو یہ جو سور ہے نا، سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جھوٹ کیسا کہا جائے گا؟ پیچھے پلٹو بولے، بیچارے کے پیچھے ہے نہیں نور. تو اس کا جواب مفسرین نے یہ دیا، ایک جواب تو یہ دیا گیا، دنیا میں یہ لوگ ایمان والوں کو جھوٹ بولتے تھے، دھوکے دیتے تھے، وہاں پر اللہ میاں بدلے میں ان کو بھی دھوکہ دیں. یہاں دھوکے دے رہے نا، اب بھی چلو آرو بس غیب، ادھر سے آ کے ادھر کے دروازے سے غیب. اب بیچارے ٹھہرے ہوئے ہیں دیوانوں کے ساتھ، یہاں دیوانے بنائے نا، وہاں پہ یہ لوگ بھی ان کو دیوانے بنائے. کافر لوگ، مشرک لوگ بھی دیوانے بنا رہے ہیں، سمجھ رہے کہ یہ دیوانے لوگ ہیں، ان کو دنیا سے کوئی واسطہ نہیں، دنیا کی ترقی سے کوئی واسطہ نہیں، بیوقوف ہے، خالی بس گمان کے اوپر چل رہے. اس طرح کی بہت سی باتیں ہوتی ہیں. تو وہاں پر اللہ رب العزت یہ انتظام فرمائیں گے کہ ان کا بدلہ ہو جائے، ان کو بھی کچھ تسلی ہو جائے. لیکن بعض مفسرین فرماتے ہیں ان کے کہنے کا مطلب یہ ہوگا، وہ کہیں گے تو صحیح لیکن سمجھ لیں گے ان لوگ غلط. اس کو توریہ بولتے، توریہ اختیار کریں. ان سے کہا جائے گا پیچھے ملیں گا یہ نور، یعنی ملتا تھا تم نور کو برباد کر لیے، یہ نور ملتا ہے دنیا میں. اگر تم دنیا میں ایمان لاتے، اعمال صالحہ اختیار کرتے تو یہ نور تم کو بھی ملتا. اب پیچھے تو جا نہیں سکتے تم دنیا میں، اب تمہارے لیے موقع ختم ہو گیا. یہ مطلب ہوگا کہنے کا. وہ لوگ یہ سمجھیں گے پیچھے پلٹو، پیچھے پلٹتے بیچ میں دیوار قائم کر دیجیے، وہ نور سے ہی محروم ہو جائیں گے. یہ مطلب بیان. بہرحال تو یہ جو سور کا لفظ آیا سورہ حدید میں، وہی دیوار کے اوپر کے حصے کو آراب بولتے، جس اوپر کے حصے پر اللہ کچھ لوگوں کو رکھیں گے. اب اوپر ہے تو آدمی ادھر کا بھی دکھتا ادھر کا بھی دکھتا، اس ادھر جنتی ادھر جہنمی، دونوں کو دیکھ رہے ہوں گے ان لوگ. تب سوال یہ ہے کہ یہ اصحاب اعراف بولتے ہیں ان کو، بنادا اصحاب الاعراف کا لفظ آ رہا ہے، یہ کون لوگ ہوں گے؟ تو اس سلسلے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے، جمہور علماء اور مفسرین نے یہ بیان کیا، یہ ایسے لوگ ہوں گے جن کے نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر ہوں. اب ان کے نیکیوں کی وجہ سے جہنم سے تو بچ جائیں گے، لیکن گناہوں کی وجہ سے جنت میں جانے کے قابل نہیں رہیں گے. اس واسطے ان کو آراف سے رکھا جائے. یہ ہے اصل پورے اقوال کا خلاصہ. جیسے ایک روایت کی روشنی میں بعض مفسرین نے فرمایا، حضرات صحابہ نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور یہ اہل اعراف کون ہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو ماں باپ کی اجازت کے بغیر جہاد میں چلے گئے، جہاد میں، اور وہاں جا کے شہید ہو گئے. تو چونکہ وہ شہید ہوئے اس وجہ سے جنت میں جہنم میں تو نہیں جائیں گے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کرے اس واسطے جنت میں جانے کے قابل نہیں رہیں گے. تو یہ ایک عمل بتائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ایک عمل ہے، جزئیہ ہے. اس کی کلی بات یہ ہے، جیسے اور روایتوں سے مفسرین نے فرمایا ہے ان کے نیکیاں برائیاں برابر برابر ہیں. اب ان کو آراف پہ رکھا جائے گا، لیکن روایتوں کی روشنی میں علماء نے فرمایا، مفسرین نے لکھا کہ آخر کار اللہ کرم فرما دیں گے اور ان کو بھی جنت میں داخلہ مرحمت فرمائے، اہل آراف کو بھی. تو بہرحال وعلی الاعراف رجال، آراف کے اوپر کچھ لوگ ہوں گے، یعرفون کلم بسیماہم، ہر ایک کو ان کی صورتیں دیکھ کے پہچان لیں گے، یعنی یہ جنتی ہے یہ جہنمی ہے، اس لیے کہ صورتوں میں واضح طور پر فرق ہوگا. ونادوا اصحاب الجنہ، پکاریں گے جنت والوں کو اہل اعراف، ان سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، سلام کریں گے. اصل میں دنیا کے سلام میں الف لام ہے، آخرت کے سلام میں الف لام نہیں ہے، بس یہ فرق ہے. السلام علیکم دنیا میں ہے، آخرت میں جہاں جہاں اللہ نے سلام کا تذکرہ فرمایا سلام علیکم ہے. جیسے فرشتوں کے بارے میں آیا ہے ایک جگہ، فرشتے ان کے پاس آئیں گے جنتیوں کے پاس، سلام علیکم کہیں، تو
تو بہرحال یہ لوگ وہاں پر سلام کریں گے ان کو، جنتیوں کو، لم يدخلوها وهم يطمعون، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے مگر جنت میں داخل ہونے کے امیدوار رہیں، طمع ہوگی، طمع لالچ۔ اب ظاہر بات ہے اندازہ لگا کیا حال ہوگا ان لوگوں کا، بس اندر اندر فکر یہ ہے کہ اے اللہ ابھی تو ان کو کوئی نتیجہ نہیں سنایا گیا، ابھی ان کو بتایا نہیں گیا ان کے ساتھ کیا ہوگا، اب اس بات کی طمع ہوگی، اس بات کی ان کے اندر فکر ہوگی، اس بات کی تمنا ہوگی کہ یا اللہ بس جنتیوں میں ہمارا حشر کر دی، اس لیے کہ جہنمیوں کو دیکھیں گے تو ان کا حال بہت برا ہوگا، ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی، وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب ان کی نگاہیں پھریں گی جہنمیوں کی طرف، یعنی اوپر ہے تو ادھر بھی دکھیں گا ادھر بھی دکھیں گا، جہنمیوں کی طرف پھریں گی، قالوا تو وہ لوگ کہیں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے ہمارے پروردگار ظالم قوم کے ساتھ ہم کو مت بنا چاہ رہے ہوں۔ اندازہ لگا کیا حال ہوگا میرے بھائیو، اسی واسطے آپ سے کہا گیا اللہ سے دعا کرتے رہنا، وقنا عذاب النار، اے اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لے، ایسے برے حالات ہوں گے ان کے، ایک کے اوپر ایک گر رہا ہوگا، پانی کے لیے ترس رہے ہوں گے، ابھی آگے آ رہا ہے، کھانے کے لیے ترس رہے ہوں گے، بھوکے پیاسے، اور آگ کا عذاب کیسا عذاب ہوتا میرے بھائی، دنیا میں تو بھی آدمی کو آگ لگتی ہے تو تھوڑی تکلیف ہوتی، اس کے بعد آدمی ختم ہو جاتا، وہ آگ تو وہ ہوگی جس کی وجہ سے موت بھی نہیں آئی، ایک منٹ کے اندر ایک لمحے کے اندر کئی مرتبہ یہ جلد جلے گی پھر صحیح ہو جائے گی، جلے گی پھر صحیح ہو جائے گی، ایسی خطرناک آگ کے خنات ہوں گے، اللہ نے تفصیل بیان فرمائی ہے میرے بھائیوں، اور روایتوں میں آیا ہے کہ دنیا کی آگ سے 70 گنا بڑی ہوئی آگ ہوگی، اب ویسی آگ میں جب لوگ جائیں گے تو کیا حال ہوگا سوچیا، کتنی پیاس لگ رہی ہوں گی جبکہ پانی کا کوئی انتظام نہیں ہوگا، اب پانی کے لیے کیا دیا جائے گا، ایک تو یہ معلوم ہوتا ہے قرآن پاک کے الفاظ سے انتہائی گرم پانی دیا جائے، حمیم کا لفظ ہے، اور ایسا پانی کہ جس کو پیے تو ان کے انتڑیاں کٹ کے پیچھے کے راستے سے نکل جائیں، اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ وہ اتنا گرم پانی ہوگا اپنے منہ کے قریب کریں گے تو اوپر کا ہونٹ بیچ تالو تک آ جائے گا، نیچے کا ہونٹ جھلک کے لٹک جائے، ایسا پانی، اور بعض الفاظ سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان کو جہنمیوں کا پیپ دیا جائے گا، پیو بول کے، اب پھل کیا ہوگا کھانے کے لیے، زقوم، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، زقوم کا جو پھل ہے جو درخت ہے وہ گناہگاروں کی غذا ہوگی، اور زقوم کے بارے میں مفسرین نے فرمایا 4 طرف سے کانٹے ہوں گے، تو میرے بھائیوں یہ چند حالات آپ کو سنائے گئے تاکہ ان کی یہ بات سمجھ میں آ جائے، یہ لوگ کیوں گھبرا رہے، کیوں اللہ سے دعا کر رہی، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے ہمارے پروردگار ہم کو ظالم قوم کے ساتھ مت بنا، یہ جو ظالم ہے ظلم کر کے جہنم کے مستحق ہو گئے، جہنم میں چلے گئے، ونادى اصحاب الاعراف، اصحاب اعراف پکاریں گے، رجالا یعرفونہم بسیماہم، ایسے لوگوں کو جن کے چہروں سے ان کو، یعنی جہنمیوں کو پکاریں، اب دیکھو پوائنٹ کی بات بولیں گے لوگ، اس کو سمجھو میرے بھائی، اہل اعراف جو ہوں گے جہنمیوں میں سے کچھ جہنمیوں کو پہچان لیں گے، پہچاننے سے مراد دنیا میں پہچانتے تھے بول، اب جتنے لوگ جہنم میں جائیں گے جہنمی ہے بول کے تو معلوم ہو جائے گا چہروں سے، مگر یہ کون کون ہے وہ نہیں پہچان سکیں گے نا، مگر یہ لوگ پہچان لیں گے ان لوگوں کو جن سے ملاقات ہوتی، شناسائی ہے، رشتہ داری ہے، محلے میں رہتے تھے، ایک مسجد میں نماز پڑھ وغیرہ وغیرہ، ونادى اصحاب الاعراف، اور اصحاب اعراف پکاریں گے، رجالن، ایسے لوگوں کو، یعرفونہم بسیماہم، جن کے پیشانیاں جن کے چہرے دیکھ کر یہ لوگ پہچان لیں گے، کیا بولیں گے، قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، کہیں گے تمہاری جمعیت نے تمہارے کوئی کام نہیں آیا اور نہ تمہارا تکبر کام آیا، یعنی دنیا میں تمہارا ایک ہی کام تھا، بس بڑھانا، جمعکم بولے خل، مال بھی ہو سکتا، احباب بھی ہو سکتے، سامان بھی ہو سکتا، اسباب بھی ہو سکتے، زمینہ بھی ہو سکتے، پلاٹا بھی ہو سکتے، تجوریاں بھی ہو سکتے، بینک بیلنس بھی سب ہو سکتا جمع، یعنی تم نے دنیا میں جن چیزوں کے پیچھے تم پڑے اور جس چیز کو تم نے جمع کیا اور اس میں بڑھوتری کی، اس میں اضافہ کیا، آج تمہارے کوئی چیز کام نہیں ہے، یہ ہے پوائنٹ کی بات میرے بھائی، دنیا کے میں جتنی چیزوں کے پیچھے آج آدمی پڑا ہوا ہے اور اس کو حاصل کرنے میں آخرت کو تباہ کر رہا ہے،
صحیح طریقے سے مال آ رہا، سامان آ رہا تو کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ایسی ایسی چیزوں کے پیچھے میرے بھائیوں آج ہم پڑے ہوئے ہیں جن چیزوں کے جمع کرنے میں، جن چیزوں کو بڑھانے میں، جن چیزوں کے کمانے میں آخرت کو بھول گئے۔ اب وہ لوگ کہیں گے تمہاری جمعیت تمہارے کچھ کام نہیں ہے۔ آدمی سمجھتا میرے بڑے تعلقات ہیں، سب فلاں سے تعلق، فلاں سے تعلق، میرا ایسا بڑا جتھا ہے، میرے ایسے تعلقات ہیں، ایسی میری پہنچ ہے کہ میرا دنیا میں کوئی نہیں بگاڑ سکتا۔ ٹھیک ہے تھوڑے دن دنیا میں تمہارا کوئی نہیں بگاڑ لیا، لیکن وہاں پہ بھی کیا جہنم میں بچا لیا ہے جتھا تمہارے؟ پوری دنیا مل کے بھی نہیں بچا سکتی، پورا مال بھی آدمی کو نہیں بچا سکتا جتنا کچھ جمع کرا۔ آدمی سمجھتا ہے میرے بھائیوں مال جمع کر لے کے کہ میرا مال میرے کام آ جائیں گے، دنیا میں بھی آنا ضروری نہیں ہے، کبھی کبھی آ بھی جاتا۔ مثلا کوئی آدمی کسی سخت مقدمے میں ماخوذ ہو گیا، پکڑا گیا، تو رشوت دے کے چھٹ جا سکتا، لیکن بتاؤ میرے بھائیوں دنیا میں ہر جگہ مال کام آ جاتا۔ ایک بیماری میں مبتلا ہو گیا، ایسی سخت قسم کی بیماری، وہ بیماری سے چھٹکارا پا بولو مال دے کے، پوری دنیا کا مال دے کے بھی چھٹکارا لینا، پوری دنیا کا بڑے سے بڑا ڈاکٹر بھی اس کو کروڑوں روپے دے دو نہیں بچا سکتا اسے۔ تو دنیا ہی میں کام نہیں آتا یہ ہر جگہ، وہاں کہاں سے کام آئیں گے؟ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا اگر یہ مجرمین کو اللہ زمین بھر سونا دے دے اور وہ فدیے کے اندر سونا دے کے چھٹنا چاہے تو نہیں چھٹ سکیں گے وہاں۔ یہ دنیا کا معاملہ نہیں ہے، یہ نہیں سمجھنا کہ دنیا کے ایسا وہاں پہ بھی چلا لیں گے۔ تو یہ لوگ کہیں گے ما اغنا عنکم جمعکم، تمہاری جمعیت، تمہارا جتھا، تمہارا سامان، تمہارا بینک بیلنس، تمہارے پلاٹا، تمہارا کاروبار کچھ بھی کام نہیں آیا، تم جہنم سے نہیں بچا لیا۔ وما کنتم بوتا بریا کر لیتے پھرتے تھے نا، آج کام آ گئی بوتا ہماری زبان اکڑ لیتے تھے، آدمی اکڑ رہا میرے من، اپنا پوزیشن مینٹین کر رہے بعض لوگ، میرا یہ پوزیشن ہے صاحب، یہ پوزیشن سے گرنا نہیں، کائے کا پوزیشن سب میرے بھائیوں ہوا ہو جانا ہے۔ اللہ یاد آ جائے، اللہ کی بڑائی دل میں آئی، یہ پوزیشن ویژن سب ختم ہو جاتا، مگر ایک ہے آدمی کے دل میں بس میرا مقام، میری سوسائٹی کے اندر عزت، وہ عزت کو باقی رکھنے کے لیے دین کو قربان کر دے رہا بیوقوف، جھوٹی عزت، جھوٹی شہرت، جھوٹا مقام، کائے کا مقام؟ بڑے بڑے بزرگاں میرے بھائیوں جب یہ یاد کرتے تھے اتنا پانی ہو جاتا تھا ان کا۔ حضرت تھانوی فرماتے تھے ارے کیا استحقاق لیے پھرتے ہو، جنتیوں کی جوتیوں میں جگہ مل گئی تو ہی بس۔ تو غرض میرے بھائیوں آدمی کی اکڑ، آدمی کا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے مقام کو مینٹین کرنا، یہ دنیا کی حد تک رہا۔ مرے بعد بھی کرتے کیا؟ مرے بعد تو بڑے سے بڑے آدمی کو بھی مٹی میں ہی ملنا ہے، اس سے پہلے اپنے آپ کو مٹا لینا، اپنے آپ کو بنانا، اپنے آپ کو سنوارنا، لوگوں کے سامنے پیش کرنا، شہرت چاہنے، سب تکبر ہے۔ وما کنتم تستکبرون، بہت بڑائی بتاتے تھے نا، دنیا میں آج بڑائی کہاں گئی تمہاری؟ کوئی کام نہیں ہے تمہاری بڑائی۔ پھر آگے ایک اور بات بولیں گے، وہ بھی ذرا پوائنٹ کی بات ہے، اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمہ، یہ جو لوگ ہیں نا جنتی لوگ، ان کے بارے میں تم لوگ قسم کھا کے کہتے تھے کہ ان کو اللہ کی رحمت نہیں ملی، بیکار ہوں گے نا قسمیں تمہاری۔ کیا معلوم ہے میرے بھائیوں، سمجھو اچھی طریقے سے، دنیا میں ایسے جہنمی لوگ ہوں گے بعض جو جنتیوں کو جہنمی بنائیں گے نہیں بتائیں گے، دھوکہ دیجیے لوگوں کو، جیسے آج ہو رہا دنیا میں، ہے دنیا اسی جگہ۔ تو تم ان کے بارے میں یہ جنتیوں کے بارے میں بولیں گے وہ لوگ، تم ان کے بارے میں قسمیں کھا کر یہ کہتے تھے کہ یہ لوگ اللہ کی رحمت نہیں پائیں گے، حالانکہ مل گئی نا رحمت۔ ادخلوا الجنہ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، جنت میں داخل ہو جاؤ، تم پر کوئی خوف نہیں ہے اور نہ تم غمزدہ ہو۔ ہم کو تو جنت میں داخل کر دیا اللہ، اس اعلان کے ساتھ داخل کرے، نہ تمہارے اوپر کوئی خوف ہے نہ تم غمزدہ ہو۔ اسی واسطے میرے بھائیوں آج تک ہوتا رہا اور قیامت تک ہوتا رہے گا، بڑے بڑے اللہ والوں کو لوگ غلط بتا دیں، جہنمی بتا دیں، ایسے ایسے پائے کے درجے کے اولیاء کو لوگ زندیق بتا دیں، مشرک بتا دیں، فاسق فاجر بتا دیں، کافر بتا دیں، بتانے سے ہو گیا، بولنے سے دھوکہ دیے، لوگوں کو ان تک پہنچنے سے روکے۔ لیکن میرے بھائیوں آدمی کو اپنی عقل استعمال کرنا چاہیے، اللہ نے عقل عطا فرمایا ہے، یہ دھوکے بازوں کے دھوکے میں آ جائیں گے تو پھر مسئلہ ٹیڑھا ہو جائے گا اور صحیح لوگوں تک پہنچنے سے رک جائیں گے، غلط لوگوں کے ہاتھ کو لگ جائیں گے، ان کے ساتھ پھر جہنم میں جانا پڑے گا۔
دنیا میں جو جس کو جو بول دیا وہ نہیں ہو جاتا، یاد رکھو. بولنے والے بہت بولتے، بولنے والے تو انبیاء کو کیا کیا بولے. سوچ کے دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بولے، سوچو آپ. مجنون بولے، نعوذ باللہ من ذلک. حضور کو جنون سے کوئی واسطہ تھا؟ دور کا بھی واسطہ نہیں تھا. اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو عقل، جو فہم، جو تدبر عطا فرمایا تھا پوری دنیا میں کسی کو نہیں ملا. جو علم عطا فرمایا، ایسے زبردست عقل مند آدمی کو لوگ مجنون بول دیے. اسی واسطے اللہ کو فرمانا پڑا قرآن میں وما صاحبکم بمجنون. آپ کے جو صاحب ہے تمہارے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہے. کیوں بولنا پڑا؟ اس لیے کہ دنیا آپ کو مجنون بول رہی تھی. تو کسی کو مجنون بول دے تو مجنون ہو جاتا کیا؟ کسی کو بدعتی بول دے تو بدعتی ہو جاتا، کسی کو مشرک بولے تو مشرک ہو جاتا، کسی کو فاسق بولے تو فاسق. آپ خود دیکھو واقعتاً فاسق ہے نہیں، انہیں بولا میں سمجھ گیا، انہیں کچھ بھی بول دیتا. انہیں گدھے کو گھوڑا بول دیتا، گدھا خرید لیتے، آپ خرید لیتا آپ بھی گدھے ہو جاتے. کوئی بھی بول دیتا کچھ بول دیا تو لے لیتے کیا؟ تو اسی طرح میرے بھائیو دین کے معاملے میں چوکنا رہنا، بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. اب تو مفتی نوار الرحمان صاحب دامت برکاتہم بتا رہے تھے علماء کے جوڑ میں علماء دیوبند کو قادیانی کہا جا رہا. کہا جانے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے نا. علماء دیوبند قادیانی ہے کہتے. کیا کیا نامہ دیتے دیو تم، پتا چل جائیں گا، اللہ کے پاس پہنچیں گے. اہل حق کو میرے بھائیوں بہت سے نام دیے گئے. یہ تو مشہور ہے نا، گستاخان رسول. ان کے حالات پڑھیے، ان کی کیفیت پڑھیے، ان کے صفات پڑھیے. ان سے زیادہ عاشق رسول اور کوئی نہیں. ایسا عشق رسول میں ڈوبے ہوئے تھے، مگر انہی کو کیا کہا جا رہا؟ گستاخان رسول ہے. تو ہو جاتے کیا بولنے سے؟ تم کیا ہے دیکھ لو ذرا اپنے آپ کو جھانک کے. تو بہرحال میرے بھائیوں یہ لوگ کہیں گے کہ تم ان کے بارے میں قسمیں کھا کے کہتے تھے کہ اللہ کی رحمت ان کو نہیں ملیں گی، یہ تو جنت میں چلے گئے نا. بات پوری ہو گئی. اس کے بعد جہنمی لوگ جنتیوں کو پکاریں، ونادا اصحاب النار، اور پکاریں گے جہنمی لوگ اصحاب الجنہ، جنتیوں کو، ان افیضوا علینا من الماء، تھوڑا سا پانی ہم کو دے دو، او مما رزقکم اللہ، یا وہ چیزیں دے دو جو تم کو کھانے کے لیے ملی ہیں. اب یہ دیکھیں گے جہنمی لوگ جنتیوں کو خوب مزے لے لے کے کھا رہے، پھلاں کھا رہے، گوشاں کھا رہے، کیا کیا کھا رہے، پانیاں پی رہی، دودھا پی رہی، اور شہد پی رہی، اور شراب پی رہی. وہ بھی بیٹھے سے جگہ پی رہی، جا کے لانے کی بھی ضرورت نہیں. غلمان ہوں گے، غلمان کا لفظ آیا، انتہائی خوبصورت موتیوں کی طرح بچے ہوں گے. وہ بچے ان کے خادمہ ہوں گے. لاؤ جی شہد لاؤ بول کے پیش کر دیں گے، موتیوں کی طرح پھر رہے ہوں گے. اب یہ سب اچھے اچھے حالات دیکھیں ان کے منہ میں پانی آئیں گے. تو جہنمی لوگ جنتیوں سے کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء، ارے دیکھ رہے ہمارا کیا حال ہو رہا، پانی سے ہمارا حلق سوکھ چکا ہے، ہماری زبان کیا حال ہو گیا، ہمارے منہ کا کانٹے پڑ گئے منہ میں، تھوڑا سا پانی پھینک دو، تھوڑا پانی دے دو، یا جو کھانے کی چیزیں تمہارے پاس ہے وہ دے دو. تو وہ جنتی لوگ کیا کہیں گے؟ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی، نہیں دے سکتے ہم تمہارے، حرام ہے تمہارے. کیوں؟ اس کی وجہ آگے اللہ بتا رہے، جیسے ابھی آپ کو بتایا گیا. آخر کیوں نہیں دے رہے اللہ پانی؟ پانی کا خطرہ نہیں دے رہے. آخر ان کو کھانے کی کوئی چیز کیوں نہیں دی جا رہی؟ وہ سمجھ میں آنا ہو کہ آگے اللہ فرما رہے الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، وہ لوگ جن کو ان کے دین، وہ لوگ اپنے دین کو لہو لعب بنا لیا، کھیل کود بنا لیا. دین اسلام، دین اسلام دنیا میں ایک ہی دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کو جو پسندیدہ طریقہ ہے وہ طریقہ اپنانا ہے. اب اللہ کو جو پسند ہے وہ طریقے کو کھیل کود بنا لیا، مسخرہ پن کر رہے تھے دنیا میں. وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا. یہ ہے میرے بھائی اصل بیماری. دنیا میں مست سمجھ رہے تھے کہ جیسا دنیا میں کام چل رہا وہاں بھی چل جائے گا، اب پتا چل رہا وہاں پر کیا ہو. دنیا میں سمجھ رہے تھے کہ اس کو دنیا سے ہم محروم رکھے، دین کو اپنایا ہوا ہے، ہمارے احکام پر چل رہا، اپنے آپ کو مشقتوں میں ڈالا ہے، اس کو بیوقوف سمجھ رہے تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ حال رہے گا. آج دیکھو اس کا کیا حال ہے جنت میں، اور تمہارا کیا حال ہے. الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا. اس واسطے میرے بھائیوں اور بزرگوں
اور نوجوان دوستو، دین کو لہو لعب مت بنو. اللہ کا حکم معمولی چیز نہیں ہے میرے بھائی. اللہ کے احکام کی عظمت ہمارے دلوں میں. ایک شخص کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا ہے. حضور غضب میں آ گئے، چہرہ لال ہو گیا، آپ بیٹھے ہوتے کھڑے ہو گئے اور فرمایا اللہ کے احکام سے کھلواڑ کیا جاتا ہے میں جبکہ موجود ہوں تمہارے درمیان. جب غصے میں آ رہے 3 طلاق دے رہے، کھیل کود ہے کیا اللہ کا حکم؟ کیا بولے تو غصہ آ گیا. ایسا کیسا غصہ ہے اللہ کے حکم کے سامنے؟ تیرا غصہ بڑی چیز ہے، کیا سمجھ لیا اپنے آپ کو؟ پھر اس کے بعد علماء کے پاس آ رہے بعض لوگ، بعض تو ویسے ہی زندگی گزار رہے. میرے بھائیوں بہت نازک معاملہ ہے. اگر ہو گئی غلطی تو چھوڑ دو، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی مت کرو. دنیا کے اندر کر لیں گے مگر آخرت میں کیا حال ہوگا سوچو. دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے. دنیا سے وغرتہم الحیات الدنیا، ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا، دھوکے میں پڑ گئے تھے، سمجھ رہے تھے کہ ایسا ہی معاملہ چلے گا تمہارا. فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، آج ہم بھی ان کو بھلا دیں گے جیسے وہ آج کی ہماری ملاقات کے دن کو بھلا دیا. آج ہم بھی نہیں پوچھیں گے، ہم کو بھلا دیے تھے نا، ہم کو بھول گئے تھے. اللہ کا حکم دین دیکھا جائے گا، چھوڑو. ایسا ہی بول رہے بس مسلمان ہوتے ہوئے بول رہے. ارے بھائی ذرا پوچھ، ارے چھوڑو یہ مولویوں کو چھوڑو، ان سے کیا پوچھتے. ایک صاحب بولے گا ذرا ایک جگہ انویسٹ کرنا چاہ رہو، پیسہ فل پروفٹ ہے، تو انہوں بولے ذرا انویسٹ کرنے سے پہلے علماء سے پوچھ لو. ارے مولویوں کو چھوڑو یار، ان لوگ بس حرام حلال بول کے اپنے کو ترقی کرنے نہیں دیتے. یہ کاروباری معاملے میں نہیں لانا ان لوگوں کو بیچ میں. ان لوگوں کیا معلوم یہ کاروبار جہاں زیادہ پروفٹ ہے بس لگاؤ پیسے، پتا چل جائے گا اللہ کے پاس کتنا پروفٹ ملا تمہارے. خسارہ، حقیقی خسارہ میرے بھائیو آخرت کا خسارہ ہے. اس سے پہلے سبق میں آپ لوگ سن چکے. تو جو اللہ کو بھلا دیں گا اور سمجھیں گا جو چاہے کر لو، اللہ فرمائیں گے آج ہم بھی تم کو بھلا دیں. کوئی پلٹ کے دیکھنے والا بھی نہیں. بھلانے کا مطلب یہ، چنانچہ بعض روایتوں میں آیا ہے جہنمی لوگ پیاس سے، مالک نام ہے جہنم کا جو داروغہ ہے، جہنم کا ذمہ دار. اور پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا جہنم کے جو ذمہ دار فرشتے ہیں ان میں ہمدردی نام کی چیز نہیں ہوگی. اللہ نے ان کو انتہائی سخت مزاج بنایا. یہ لوگ پکاریں گے تو 500 سال پکارتے رہیں گے. اللہ ہم سب کی میرے بھائیوں حفاظت فرمائے. پیاس لگ رہی، پہلے تو بھوک لگ رہی بلکہ پکاریں گے. 500 سال کے بعد پلٹ کے بولیں گا کیا بول رہی، کیوں چلا رہی؟ بھوک لگ رہی بھائی کچھ دیو کھانے کے لیے. تو بعض روایتوں میں آیا زقوم دیا جائے. اتنے بھوکے ہوں گے کہ دیکھ رہے کانٹے ہیں پھر کھا جائیں گے، کھاتے حلق میں اٹک جائیں گے. اب حلق میں اٹکتے پھر داروغہ کو پکاریں گے. اب اتنا پکاریں گے 500 سال گزر جائیں گے، پلٹ کے نہیں دیکھیں گے. یہ ہے بھلا دینا. ہم بھی نہیں دیکھیں گے. آج تم ہمارے کو دیکھ رہے تھے، تمہارے سامنے جی کی چاہت کی چیز آئی تھی، ہم کو دیکھے نہیں دیکھے. تم کیا کرنا چاہیے میرے بھائیو انسان؟ اللہ میں کو دیکھنا نہیں دیکھنا. اللہ میں کو دیکھنا ہو تو اوپر دیکھیں گے. اللہ کو دیکھنا ہو تو معلوم کرنا. سنائے تھے نا اس سے پہلے ایک بزرگ کے پاس ایک صاحب ایک بچے کو لائے، چھوٹے بچے کو سمجھا کے کر کے لاتے اللہ والوں کے پاس. بزرگ کے پاس جا رہے ہیں، دیکھ سمجھ کے رہنا. ایک صاحب ایسے تھانوی کے پاس لائے گئے تھے. بچے حضرت کے خلیفہ تھے. بھائی بچوں کو لاؤ آپ کے. ٹھیک ہے حضرت لاتا ہوں بچوں کو لاتا ہوں. بچے آتے وقت اتنا سمجھائے، دیکھو بہت بڑے بزرگ ہے، وہ ان کا مزاج بہت نازک ہے، شرارت نہیں کرنا، خاموش بیٹھنا. تو بچے آگے خاموش بیٹھے ہوئے، وہ سمجھا کے لائے. تھوڑی دیر گزر گئی. حضرت تھانوی بولے کہتے ارے میں بچوں کو لاتے بولے تھے نہیں لایا. حضرت لایا نا. ارے یہ بچے کا ہے تو بڈھے ہے. ارے بچے بولے تو ایسی شرارت کرنا، کوئی ادھر آ جانا، کوئی ادھر آ جانا، کوئی میری ٹوپی کھینچ دینا، کوئی میرے کھاندے پہ چڑھ جانا. وہ بچے بولتے یہ تو بڑے لوگوں سے بڑے دکھ رہے ہیں لوگ. تو بہرحال میرے بھائیوں بزرگ کے پاس لائے بچے کو ملانے. تو انہوں کے جیب میں مٹھائی تھی، مٹھائی نکال کے دی. تو بچہ باوا کو دیکھا، باوا بولے لے لے حضرت دے رہے، لے لیا. تو بزرگ رونا شروع کر دیا. تو لوگ بولے حضرت کیوں رو رہی؟ تو انہوں نے فرمایا ایک چھوٹا بچہ ہے، جی کی چاہت کی چیز سامنے آئے تو اپنے بڑے کو دیکھ رہا. میرے سامنے جی کی چاہت کی چیز آئی تو میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، نہیں دیکھ رہا ہوں. دیکھنا نہیں میرے بھائی اللہ کو. جو جی کی چاہت کی چیز آئی شروع کر دیتے. آج کیا ہو رہا میرے بھائیوں دیکھ لو. کتنے لوگ ہیں ہم میں سے، ہم اپنا اپنا جائزہ لیں. کتنا وقت میرا اللہ کو بھول کر میں گزار رہا ہوں. اللہ کی نافرمانی کرنے والا اللہ کو بھول کر اللہ کی نافرمانی کرتا. کتنا وقت میرا ایسا گزر رہا حرام کاریوں میں مبتلا ہوں، مجھے یاد بھی نہیں آ رہا کہ اللہ کی دی ہوئی میری آنکھ ہے، میں اس سے اللہ کی نافرمانی کرتا.
اللہ کی دی ہوئی صلاحیت ہے میں اللہ کی نافرمانی میں گزاروں. کتنے میرے بھائیوں مسلمان ایسے ہیں اللہ کا منادی آواز دے رہا، ایسے غافلوں کے لیے جو غفلت میں پڑے ہوئے ہم جیسے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے 40 سال تک اذان سے پہلے مسجد میں رہتے تھے اور بولتے تھے یہ اذان تو غافلوں کے واسطے ہیں، میرے کو اذان کی ضرورت، اذان سے پہلے اللہ کے حکم پورا کرنے کے لیے آ جاتا ہوں. اللہ کی اذان منادی آواز دے رہا، آؤ نماز کی طرف، نماز چھوڑ کے پڑے ہوئے اللہ کو بھولے نہیں بھولے. میرے بھائیوں یاد رکھو اللہ کے پاس عمل دیکھا جاتا. نمازہ چھوڑ کے مسلمان ہے چلے آئیں گے سمجھیں گے کہیں ریزرویشن طے ہے بلکہ. جنت ایسے ہی نہیں ملتی. نیند پوری کریں گے کھراٹے مار کے سوتے رہیں گے جنت میں چلے آئیں گے کیا؟ سوتے سوتے پلنگ اٹھا کے فرشتے لے جا کے جنت میں ڈالیں گے، سو بیٹا آرام کرو. یہ اللہ کو بھلا دینا ہے، اللہ کا حکم توڑنا. نماز چھوڑنا معمولی گناہ نہیں ہے. اللہ فرمائیں گے فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، آج ہم بھی تم کو بھلا دیں گے، كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا، جیسے یہ لوگ ہمارے آج کی ملاقات کے دن کو بھلا دیا. وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، ہم ان کے پاس کتاب بھیج دی. اب دیکھو اللہ میں انتظام بتا کیسا انتظام کرے دنیا میں. ایسے ہی بول دے کیا اللہ نے؟ کچھ بھی انتظام نہیں ہوا، بس اپناؤ دین کو، نہیں تو پھر دیکھو پڑھیں گی. ہم نے ان کے پاس کتاب کو بھیجا. ہر قوم کے پاس انبیاء ہے، کتاب ہے. فصلناہ علی علم، علم کی بنیاد پر ہم نے تفصیل کر دی. ہدن، وہ ہدایت تھی، ورحمتن، رحمت تھی، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان والے. هل ينظرون الا تاویلا، یہ لوگ بس اس کی تفسیر کے انتظار میں، مطلب یہ ہے کہ وہ اس میں جو بتایا گیا اس کا بس یعنی عملی طور پر ہو جائے اس کا انتظار کر رہے ہیں. یوم یاتی تعویلہ، جس دن اس کی تعویل آ جائے گی. یقول الذین نسوہ من قبل، تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے اس کو بھلا دیا تھا اس سے پہلے، قد جاءت رسل ربنا بالحق، آ گئے تھے ہمارے پروردگار کے رسول حق لے کر. دل بولتا میرے بھائی، جانتے بوجھتے بہت سارے لوگ گڑھوں میں گرتے. اس وقت اقرار کریں گے ہمارے پروردگار کے رسول حق لے کر آ گئے تھے. اب کیا بولیں گے؟ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاء، کوئی ہے شفیع؟ فَيَشْفَعُوا لَنَا، ہماری سفارش کر دو. سفارش کرنے والے کو ڈھونڈیں گے پر وہاں سفارش کرنے والا نہیں ملیں گے. اسی کی سفارش ہو سکیں گی جس کی اللہ اجازت دیں گے. او نرد، یا ہم کو لوٹا دیا جائے. فنعمل غیر الذی کنا نعمل، بس ہم کریں وہ کام جو اب تک کرتے اس کے علاوہ کام کریں. مطلب اب تک تو اللہ کو بھول کر زندگی گزارے، اب اللہ کو یاد رکھیں گے. اب تک گناہ کرے، اب ثواب کا کام کریں گے. اب تک اللہ کے احکام کو توڑے، اب نہیں توڑیں گے، یہ مطلب ہے. مگر اب وہاں گئے وقت کون آتا؟ کوئی آتا کیا؟ پھر بھیجتے اللہ میں نہیں بھیجتے، ختم ہو گیا موقع. کوئی سفارش بھی نہیں کریں گا دنیا، غیر ضروری کی تمنائیں ہیں بس. قد خسروا انفسهم، اپنے آپ کو خسارے میں ڈال لیے. وضل عنهم ما كانوا يفترون، جو کچھ اللہ پر گھڑتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، وہ سب گیا گزرا ہو گیا. سب ڈینگا مارنا آگا سب ختم ہو گیا. جھوٹ بولنا، دین کے بارے میں گمراہی پھیلانا، صحیح کو غلط بولنا، غلط کو صحیح بولنا، حق کو باطل بولنا، باطل کو حق بولنا، توحید کو شرک بولنا، شرک کو توحید بولنا، اہل حق کو اہل باطل بولنا، اہل باطل کو اہل حق بولنا، سب ختم ہو گیا. دنیا میں کر لیے. وضل عنہم ما كانوا یفترون. بہرحال یہ 6واں رکوع یہاں پر مکمل ہوا. انشاءاللہ 7واں رکوع آئندہ سبق میں ہمارے سامنے آئے گا. اللہ سے دعا ہے کہ کل ہم سب کو صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم انا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله.